السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ آج دیکھیں گے مجھے نشہ ہے تیری عاشقی کا کہ اسنیک پیک کو صبح میں اس کے ایپیسوڈ کو بھی لے کر آؤں گی، لیکن تب تک آپ نے 1000 سبسکرائبر کے ٹاسک کو فوراً سے پہلے پورا کرنا ہے، تو یہیں پر ہی اس ناول کو ہم دیں گے۔ تو جلدی سے پڑھتے ہیں آج والے اسنیک پیک کو، جو بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے۔ بہت شوق ہو رہا تھا تمہیں اس راز کو دنیا کے سامنے فاش کرنے کا، جو کب سے حویلی کی دونوں دیوار کے اندر قید ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انجام کیا ہوگا۔ تم میرے مقابلہ کھڑی ہوئی، ہمیشہ سے تمہاری یہی کوشش تھی کہ کسی طرح ہماری عزت، ہماری غیرت پر وار کیے تم ہمیں گاؤں والوں کے سامنے رسوا کر سکو۔ اپنی سرخ ڈوروں سے لبریز آنکھوں سے اس لڑکی کو گھورتا ہوا اس جانب قدم بڑھاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ابھی کچھ پل پہلے وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیے اس کی زندگی کا مالک بن چکا تھا۔ وہیں سینے میں جل رہے بدلے اور نفرت کی آگ میں جھلستا وہ کمرے میں آتے ہی اس پر برسنے لگا تھا۔ جواب دو مجھے، کیا چاہتی ہو؟ گاؤں والوں کی نظروں میں ہماری عزت دو کوڑی کی ہو جائے، ایسی نمک حرامی کرنے سے پہلے ذرا خیال نہ آیا تمہیں؟ پہلے اس لڑکی کو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب برسوں کے راز کو افشا کرنے میں مصروف تھی، لیکن افسوس تمہارا پلان فلوپ ہو گیا۔ اب رسوائی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، لوگوں کی نظروں میں عزت ہماری کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری زندگی کو ایک سزا اب میں بناؤں گا۔ اس نے بازو سے پکڑ اس لڑکی کو کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر دے، اس کی آنکھوں میں نفرت سے گھورتے ہوئے اسے بے دردی سے فرش پر پھینکا تھا۔ اس لڑکی کے منہ سے درد بھری سسکی برآمد ہوئی تھی، اس کی کہنی پر کافی بری چوٹ آئی تھی۔ یوں گرنے سے اس نے خوف اور تکلیف کی وجہ سے اپنی نم ہو چکی آنکھوں سے اس پاک انسان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کافی برہمی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے مت دیکھو مجھے جیسے بہت معصوم ہو تم، تمہاری کرتوت بہت اچھے سے جان چکا ہوں، تمہارے ارادوں سے بخوبی واقف ہوں میں۔ حویلی سے باہر نکلنا تو دور، تم اب سے سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ اب سے نہ صرف تمہارے سارے خواب ختم ہو جائیں گے، بلکہ تمہاری زندگی میرے حکم کی محتاج ہو جائے گی۔ وہ اس کے قریب فرش پر دو زانوں بیٹھتا طنزیہ مسکرایا تھا۔ عادت ڈالو ڈارلنگ پل پل سسکنے کی، بھول جاؤ اس آزادی اور خوابوں کو، کیونکہ اب سے میں تمہارا لالا نہیں ہوں، نہ ہی صرف اس گاؤں کا سردار ہوں، بلکہ تمہارے سر کا سائیں اور حاکم بھی ہوں، جس کے حکم سے ہی اب تم کھل کر سانس بھی لے سکو گی۔ اس کمرے کو تمہارے لیے جیل سے بدتر بنا دوں گا میں۔ وہ استحضاء نظروں سے اس لڑکی کی زخمی کہنی کو دیکھتا، ایک جھٹکے سے اس کی کہنی پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالے اس کی چیخ بلند کروا گیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی اس شخص کے گلے میں آواز کا گولا پھنس چکا تھا، زبان نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ وہ شخص اس کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے تمہیں نسواں خانے میں قید اس لڑکی پر افسوس، اب جو تمہاری حالت ہوگی اس پر تو اب کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ڈارلنگ، سمجھو یہ تو ڈیمو تھا، کیونکہ آج رات جو سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جتنی تکلیف تمہیں ملے گی، شاید ہی کسی پہلی رات کی دلہن کو دی گئی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا برہمی سے بولا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کے اس لڑکی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا سلوک کرنے والا تھا اس کے ساتھ، کیا وہ اس تکلیف کو سہن کر پائے گی یا سانسوں کا سلسلہ یہیں آج رات ختم ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے خوف سے ہچکی بھرتے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جس کی پکڑ ابھی تک زخمی کہنی پر تھی۔ اپنی ایسی زندگی خود منتخب کی ہے تم نے، اب بس ہمت مت ہار جانا، جتنی ہمت میرے مقابل آنے کی کر چکی ہو، اتنی ہمت آج میری وحشت غربت میں بھی قائم رکھنا۔ فکر مت کرو، سانس ختم ہونے سے پہلے چھوڑ دوں گا تمہیں، مرنے تو نہیں دوں گا۔ آخر کو اب ہی تو اصلی کھیل شروع ہوا ہے میری معصوم چڑیا۔
اس نے ہنستے ہوئے اس لڑکے کے نرم و ملائم سرخ گال کو آہستہ سے سہلاتے ہوئے اس کا جبڑا تو بوچا تھا۔ ریڈی ہو جاؤ ڈارلنگ، بھرپور رونے اور سسکنے کے لیے، کیونکہ آج تمہیں اس کام کو کرنے کا بھرپور موقع بھی دوں گا میں، اور وجہ بھی، تمہارے بدن کے ایک ایک حصے پر اپنے لمس کی بھرپور چھاپ چھوڑ کر آج تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ ایسا خوف اپنی قربت کے ذریعے تمہارے دل و جان میں داخل کر دوں گا کہ سانس بھی تم مجھ سے پوچھ کر لوگی۔ میرے خلاف جانا تو بہت دور کی بات ہے، یقین کرو، مزہ تو بہت آئے گا مجھے اس 14 سالہ بچی کو کنٹرول کرنے میں، اور آج معلوم بھی چل جائے گا کتنا جوش ہے تمہارے اندر۔ وہ شفقت سے ہنستا اس معصوم سی بچی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اسے کھڑا کر کے اپنے قریب کرتا، اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کا جو اتساہ دینے والا لمس اس معصوم سی بچی کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر چکا تھا۔ وہ بہت ہی بے باکی سے اس کی سانسوں کو چراتا، اپنے ہاتھ کو اس کی کمر پہ لے جا کر اس کی کرتی کی ڈوریوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا، اپنی انگلی میں الجھائے کھینچ چکا تھا۔ وہیں اس معصوم کی جان حلق میں اٹکتی تھی، وہ جو پہلے ہی اس شخص کی قید میں آ کر بالکل ہی بے بس ہو چکی تھی۔ اب یوں اس کا بے باکی سے اپنا حق وصول کرنا اس لڑکی کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی یوں قید کی نظر ہو جائے گی۔ ایسے یہ ناول میں تبھی شروع کروں گی جب آپ 1000 سبسکرائبر کے ٹاسک کو فوراً سے پہلے پورا کریں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ ابھی کے ابھی پورا کر سکتے ہیں، تو جلدی سے اپنا ڈھیر سارا پیار دکھائیں ہمارے بہت ہی پیارے سے ناول مجھے نشہ ہے تیرے عاشقی کا کے، اور گیس کرے کہ یہ کون سا کپل ہے۔ اس کا نام آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے بہت زیادہ پیار کا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔